بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 124۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب ان کے پاس کوئی آیت نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جس طرح کی رسالت اللہ کے پیغمبروں کو ملی ہے، جب تک اسی طرح کی رسالت ہم کو نہ ملے ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ رسالت کا کون حقدار ہے اور وہ اپنی پیغمبری کسے عنایت کرے۔ جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کو اللہ کے ہاں ذلت اور عذاب شدید ہوگا، اس لیے کہ وہ مکاریاں کرتے تھے۔ تو جس شخص کو اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اس طرح اللہ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے اپنا عذاب بھیجتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں یہ بیان ہوا کہ ہر دور میں اپنے اپنے علاقوں کے وڈیرے اور سردار یہ انبیاء کرام کے دشمن بن جاتے تھے، اور وہ شہروں میں مکر کرتے، فریب کرتے، انبیاء کو پریشان کرتے۔ اور آج کے سبق کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا ایک اصول بیان فرمایا، اور ان کے ایک اعتراض کا بیان ہے۔ حضور کے دور کے کچھ بڑے سردار جو تھے دنیاوی اعتبار سے، مکے کے سردار جن میں ایک ابو جہل اور ایک ولید بن مغیرہ کا نام آتا ہے، انہوں نے کئی دفعہ یہ بات کہی کہ ہم تب آپ کو اللہ کا رسول مانیں گے جب وہ فرشتہ جو آپ کے پاس آتا ہے ہمارے پاس آئے۔ جو فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے آ کے آپ کو اتنا کچھ بتا جاتا ہے، ایک دفعہ وہ ہمارے پاس آئے اور ہمارے ساتھ بات کرے، پھر ہم مانیں گے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول۔ اس کا انہوں نے کئی دفعہ مطالبہ کیا۔ ایک جگہ قرآن مجید میں بیان ہے سورہ مدثر میں کہ بل یرید کل امرئ منہم، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، ان کے دل کی یہ تمنا تھی۔ کیا تمنا تھی؟ ان یؤتی صحفا منشرہ، کہ انہیں لکھی لکھائی کتاب اور دلائل جو ہیں وہ ان کو مل جائیں اور کتاب ان کے پاس آ جائے۔ اللہ رب العزت
اس کا جواب دے رہے ہیں اس آیت میں کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کس ہستی کو اس نے رسول بنانا ہے۔ رسالت کا اور نبوت کا تعلق جو ہے وہ مال سے، سرداری سے، کسی اونچے خاندان سے یا کسی اور بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو تقسیم نہیں کرتے رسالت کو۔ یہ تو پوری کائنات کا سب سے اعلیٰ ترین صاحب اخلاق، صاحب کردار، نیک سیرت، اللہ کا فرما بردار، اور جو اللہ کو پوری دھرتی پر کل انسانیت میں جو اللہ تعالیٰ کو انسان محبوب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رسالت والی یہ ذمہ داری عطا فرماتے ہیں۔ تمہاری خواہش پر رسالت تقسیم نہیں ہوگی۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، کوئی آیت آتی ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی صاف لفظوں میں انہوں نے کہہ دیا کہ بالکل کلیئر طور پر آپ سن لیں، لن نؤمن، ایمان کی توقع نہ رکھیں ہم سے، ایسے ہی آپ ہم پہ محنت کرتے رہتے ہیں، اپنا وقت نہ ضائع کریں۔ جس طرح کہ آج کل اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں، لو جی کیا نہ کریں، آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں، کوئی اور کام کر لیں، اس کے بجائے آپ ذکر کر لیں، خواہ مخواہ آپ محنت کر رہے ہیں۔ لن نؤمن، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، کب تک؟ حتی نؤتا، وہ کہتے تھے ہمیں بھی دیا جائے، ہمیں بھی عطا کی جائے، مثل ما اوتی رسول اللہ، اس طرح کی رسالت کہ جو اللہ کے رسولوں کو عطا ہوئی، ہمیں بھی عطا ہو۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتے ہیں کس کو اس نے رسول بنانا۔ بہت سارے علماء نے لکھا ہے اور یہ بات مشہور ہے، اور کیا کہتے ہیں، مجرب بھی ہے۔ مجرب یعنی جس چیز کا تجربہ کیا جائے، وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی پیچھے سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا آ رہا ہے شروع سے، یہ نہیں بھئی ایتو شروع کر دے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، نہیں، جیسے سورۃ فاتحہ سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں الحمدللہ، تو پڑھتے پڑھتے اگر کوئی آدمی اس آیت پر آئے، کئی دعاؤں کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی، وظائف ذکر کی کتابوں میں بھی، یہ مشہور بھی ہے، بزرگوں کے تجربات ہیں اور کچھ میری آنکھوں کے سامنے کے تجربات۔ جب یہ آیت پڑھے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ، ہے نا دو دفعہ اللہ اللہ، رسول اللہ اللہ، اس کے درمیان بندہ دعا کرے، کیا کرے جی؟ یعنی رسول اللہ پڑھ کے نا درمیان میں دعا کر کے پھر آگے پڑھ دے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، تو اللہ تعالیٰ انسان کی جو بھی وہ دعا ہوگی اسے ضرور قبول فرمائے گا۔ ہمارے ایک قیدی تھے، ریا نہیں ہوتے تھے، بندہ بڑا قیمتی تھا، بہت قیمتی انسان تھے، یعنی سمجھ لیں مسنگ پرسن بنا دیا، 5-6 سال سے کوئی پتہ نہیں زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ لیکن ہمارے ایک استاذ تھے، وہ وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دی۔ وہ تفسیر پڑھاتے پڑھاتے اس جگہ پہ ان کے لیے دعا کرتے تھے، اس جگہ پہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی قبول کر لی، یعنی جو ہمیں ناممکن لگتی تھی اس آیت پہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی کامیاب اور بڑی باعزت رہائی عطا فرمائی۔ تو انسان اپنی جو بھی خواہش ہو، حاجت ہو، ضرورت ہو، وہ اس جگہ کے اوپر اس طرح، یعنی جب تلاوت کرتے ہوئے آپ آئیں یا ابھی ماشاءاللہ پہنچے ہوئے ہیں، تو یہ اپنی حاجت جو ہے وہ یہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ،
اللہ خوب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کس کو عطا کرنی ہے، تم اس طرح تمہاری ڈیمانڈ سے رسالت نہیں ملے گی۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، ہاں عنقریب پہنچے گا، سَيُصِيبُ عنقریب پہنچے گا ان لوگوں کو، اجرموا جنہوں نے جرم کیے، کیا پہنچے گی؟ صغار، ذلت۔ صغار کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ ایک لفظ اور بھی قرآن پاک میں کئی جگہ آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ذلت، کیونکہ وہ جو سردار ہیں ان کے دلوں میں کیا ہے؟ تکبر۔ ان کے دلوں میں وہ یہ جو بات کر رہے ہیں فرشتہ ہم سے بات کرے، یہ وہ تکبر کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں، ان میں تکبر ہے، ان میں سرکشی ہے، ہم وڈیرا پن ہے، ہم سردار ہیں، ہمارے پاس مال زیادہ ہے، لوگوں سے لوٹ لوٹ کر ہم نے مال زیادہ اکٹھا کر لی ہے، ان کے دلوں میں تکبر ہے، تکبر کی بنیاد پہ وہ یہ بات کہتے ہیں فرشتہ ہم سے بات کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا الٹ بیان کی ہے کہ ان کے دلوں میں ہے نا تکبر، اور میں ان کو عنقریب کیا عطا کروں گا؟ ذلت۔ اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا يمکرون، اور ان کو سخت عذاب ملے گا اس وجہ سے کہ یہ بہت زیادہ مکر اور فریب کرتے ہیں شہروں کے اندر۔ فمن يرد اللہ ان يهديه يشرح صدره للاسلام، بس جو کوئی اللہ ارادہ کریں کہ اس کا سینہ کھولیں، اللہ اس کو ہدایت دیں۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو میں ہدایت دینے کا ارادہ کر لیتا ہوں نا، وہ اس طرح کے فضول اعتراض نہیں کرتا، بلکہ یشرح صدرہ، اللہ اس کا سینہ کھول دیتے ہیں، کس کی خاطر؟ للاسلام، اسلام کی خاطر، اس کا دل، اس کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور اس کو شرح صدر، عربی میں اس کے لفظ ہوتا ہے شرح صدر، قرآن پاک میں صورت بھی ہے نا، الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب پیغمبر کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کشادہ کر؟ اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، اور جس انسان کا شرح صدر ہو جائے، اللہ نصیب فرمائے، یہ بہت بڑی یہ نعمت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا قرآن مجید میں مشہور ہے، رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی، یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جب ان کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا اور کہا کہ بس اب شروع ہو جائیں، اب آپ کی لڑائی ہے ایک حکومت کے ساتھ، اس کے ساتھ جی انبیاء کی حکومتوں سے لڑائیاں رہیں، اور ہمیں کہتے ہیں آپ یہ باتیں کبھی کبھی یہ جو حکومت کی کرتے ہیں نا، یہ نہ کیا بھائی، ہم نے بھی نبوت کی وراثت سنبھالی ہوئی ہے، کیا سنبھالی ہوئی ہے؟ ایک ذمہ لگ گیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو اس لیے آ جاتا ہے، ورنہ ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن ہماری وہ چونکہ فیلڈ ہے، ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے بھی حکومتوں سے کیا کی تھی؟ لڑائیاں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی لڑائیوں کی توفیق دے۔ انبیاء کو دیکھیں، انہوں نے حکومتیں گرائی ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے گرائی ہے کہ نہیں گرائی؟ پوری سپر پاور کو ڈوبتے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، فرعون کو غرق ہوتے دیکھا ہے، اور غرق کی ہے دریائے نیل کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، سب سے بڑے نبی، سب سے بڑے اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، پوری سپر پاور کو غرق کیا جنگ بدر کے اندر، اور کاٹ کے رکھ دیا، اور جو ہے وہ ان کو کنویں کے اندر دفن کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حکومتوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کرنا اور حکومتوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹکراؤ کرنا، یہ اور ان کو یعنی اگر وہ اللہ کے دین کے خلاف ہیں، دین کے مطابق ہے تو قرآن حکم دیتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر، بس پھر اطاعت کرو، بھلے ان میں ان کی ذات میں ہزار خرابیاں بھی ہیں، جو حکمران ہے اس کی ذاتی خرابیاں اگر ہیں، لیکن وہ حکمران جو ہے وہ اللہ کا حکم پورے کرنے میں یعنی وہ پوری طرح وہ عمل کر رہا ہے، تو تم نے اس کی کیا کرنی ہے؟ اطاعت کرنی۔ یہ اسلام کا حکم ہے تاکہ نظام خراب نہ ہو۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اسمعوا واطیعوا ولو کان عبدا حبشیا، حبشی کیوں نہ ہو، یعنی شکل اس کی کوئی نہیں اچھی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اس کا سر کشمش کی طرح ہو، کس کی طرح؟ یعنی سر لمبا ہو،
کوئی اچھی اس کی شکل و صورت بھی نہیں، لیکن اگر وہ حکمران اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مطابق چل رہا ہے اور آگے چلا رہا ہے لوگوں کو اور نظام امن قائم کیا ہوا ہے، تو تم نے اس کی کیا کرنی ہے؟ وہاں خروج نہیں کرنا، وہاں نکلنا نہیں، بغاوت نہیں کرنی، اس کے خلاف اطاعت کرنی ہے۔ تو اسلام نے یہ، لیکن جب کبھی ظلم ہو، جب کبھی ناانصافی ہو، جی اب آپ دیکھ لیں اشرافیہ جو ہے اس ملک کا، خیر سے دیکھ لیں، جو مراعات ہیں ان کے لیے، جو سبسڈیز ہیں ان کے لیے، جو الاؤنس ہے وہ ان کے لیے۔ ابھی جناب آپ نے کل پرسوں خبر سنی، اور ماشاءاللہ یہ ان شیطانوں کا جو سب سے بڑا اڈا ہے پارلیمنٹ جس کو کہتے ہیں، وہاں یہ بل باقاعدہ منظور ہوا۔ آپ کو پتہ ہے؟ کسی کو کیا پتہ؟ لوگ تو بیچارے اس میں لگے ہیں، بجلی کس ٹائم ہونی ہے، بجلی کس ٹائم جانے۔ ہاں پورے یہ انسان بستے ہیں، کیڑے مکوڑے نہیں رہتے ہیں ان محلوں کے اندر۔ رات کتنے گھنٹے بجلی گئی رہی ہے جی؟ ان سے پوچھو۔ 12 بجے تک بچے کسمساتے رہے ہیں، کل بلاتے رہے ہیں، گھروں کے اندر لوگ بیچارے تنگ گھروں میں، چھوٹی گلیوں میں، یہ انسان ہے۔ ہاں اور آپ دیکھ لیں کہ لوگ تو بیچارے ان چکروں میں ہیں، اور اوپر پرسوں بل منظور ہوا ہے، ان شیطانوں نے کیا ہے۔ اور بل بھی کیا ہے ذرا سن کے آپ بھی حیران ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ لعنت بھیجیں گے۔ اللہ ان لعنتیوں کو تباہ و برباد کرے، اور جلدی اللہ اس نحوست کو ملک سے دور کرے۔ بل یہ پاس ہوا ہے، اور سینٹ سے بھی ہو گیا۔ کیا بل پاس ہوا ہے؟ سابق اراکین پارلیمنٹ، موجودہ نہیں، موجودہ چور اور ڈاکو نہیں، کون؟ جو پہلے لوٹ کے چلے گئے، ان کے خود ان کے لیے اور ان کی رفیقہ حیات، پتہ نہیں کتنی کتنی ہوتی ہیں وہ، ان کے لیے اور ان کے 28 سال کی عمر تک کے بچوں کے لیے۔ ماشاءاللہ یہ وہ ملک ہے ہاں کہ جس کی عوام کو کہا جاتا ہے جی ہم بڑے دل پہ پتھر رکھ کے تمہارے لیے یہ ایک فیصلہ کرنے لگے ہیں اور ہمیں بڑا احساس ہے، یہ ہے اور وہ ہے۔ ہاں ان سب کے لیے، خود ان کے لیے، پہلے سابقہ چوروں کے لیے، ان کی بیویوں کے لیے، اور ان کے 28 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے نیلا پاسپورٹ، بغیر ویزے دنیا کے کئی ملکوں میں عیاشی کر منظور۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ماشاءاللہ ایک تو غیبی مدد ان کے لیے بنی ہوئی ہے چوروں کے لیے، کیا؟ ایران امریکہ جنگ، اے نہ واسطے کی غیبی مدد، غیبی مدد۔ جی مہنگا ہو گیا پٹرول، کیا ہو گیا، اور عوام بیچاری اسی میں آدھا لیٹر 50 روپے کا ڈال دو، 100 روپے کا ڈال دو۔ انا للہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جی، بس بندے کو اللہ سے کچھ دعا تو کرتے رہنا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں یہ کلمے کے نام پہ حاصل ہو، یہاں مسلمان آباد ہے یار، کچھ ترس ہی ہو جاتی انسانیت کے نام پہ نا، کچھ کم نہیں ہے۔ خدا کی قسم پانی کتنا وافر ہے، اللہ کی نعمتیں کتنی زیادہ ہیں، برسات کا موسم ہے، کل دن کو بھی سارا دن بجلی غائب، اور کتنے گھنٹے رات کو بھی۔ کیا وجہ ہے؟ کہاں آپ کا فالٹ ہے؟ کیوں نہیں نیک نیت سے کام کرتے؟ دوسرے ملکوں کے مقابلے میں بندہ جب دیکھتا ہے بڑا دل کو دکھ ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں جس کو میں ہدایت دوں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے، اور اسلام کے لیے جب کسی کا سینہ کھل جاتا ہے اس کی 3 علامات۔ کتنی؟ 3 علامات۔ ایک تو علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اس بندے کا دل آخرت کی طرف لگ جاتا ہے۔ کس کی طرف؟ الانابۃ الی دار الخلود، اور دوسری والتجافی عن دار الغرور، والتجافی عن دار الغرور، اس دنیا سے دل اچاٹ سا ہوتا ہے بندے کا۔ اور تیسری علامت جو بندے کو نصیب ہو جائے تو اس کا سمجھو کہ اس کو اللہ نے سینہ کھول دیا ہے، وہ یہ کہ استعداد للموت قبل نزول الموت، موت کے آنے سے پہلے بندہ موت کی تیاری کرنے لگ جائے کہ یقینی طور پر مرنا ہے، اس کی تیاری ہونی چاہیے۔ تو یہ 3 علامات فرمایا، جس کا سینہ اللہ جس کو ہدایت دے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتے ہیں۔ اور آگے بڑی بات فرمایا جس کو اللہ گمراہ رکھنا چاہیں، جس کو اللہ گمراہ رکھنا چاہیں خود اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے، تو کیا ہوتا ہے؟ یجعل صدرہ ضیقا، اس کے سینے کو اللہ تنگ کر دیتے۔
اس کا سینہ کیا ہو جاتا ہے؟ تنگ. حرجا گھٹا ہوا، ایک تو تنگ اور ایک گھٹا ہوا. آگے مثال بھی دے دی تاکہ لوگوں کو مثال سے سمجھ آ جائے. ایسے کأنما یصعد فی السماء، جیسے کوئی بندہ آسمان میں چڑھ رہا ہو. کس میں چڑھ رہا ہو جی؟ بلندی کی طرف جا رہا ہو. یہ دنیا کو آج پتہ چلا ہے آکسیجن ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. جو بندہ اوپر جاتا ہے، اوپر جوں جاتا جاتا ہے آکسیجن کم ہوتی جاتی ہے. خاص طور پہ کچھ پہاڑی علاقوں میں چلے جاؤ تو وہاں لوگ 7 سلنڈر لے کے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کٹیں لے کے جاتے ہیں آکسیجن کی، ماسک لگاتے ہیں. جہازوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، وغیرہ وغیرہ. تو یہ آج دنیا کو پتہ چلا کہ جیسے اوپر بلندی میں جاتے ہیں تو گھٹن ہوتی ہے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے دیکھو قرآن کہ جو بلندی کی طرف جاتا ہے اس کا سینہ گھٹ رہا ہوتا ہے، گویا کہ وہ یصعد فی السماء. تنگی، گھٹن، بار بار دل کا بیٹھنا، یہ کیفیات ہوتی ہیں. فرمایا کذالک یجعل اللہ الرجس، یوں ہی اللہ تعالیٰ اپنا عذاب مسلط کرتے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو ایمان نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم